وہ ایک فقیر درویش آدمی تھے، فقیر تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ان کے ڈیرے پر کوئی غریب مسکین اور بے سہارا لوگ آتے تو وہ ان کو کھانا کھلاتے اور ان کی مدد کرتے، ان کو مال و دولت پیسہ ان کو دیتے، تو ان کو دل کے اندر سکون ہوتا ایسا کر کے، غریبوں کی مدد کر کے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ان کے گھر جب کوئی غریب اور مسکین بے سہارا آتا تو وہ ان کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہیں تو وہ لوگوں سے ادھار لے کر اس کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ وقت ایسا آ گیا کہ جب جن کا قرض لیا ہوا تھا وہ سب لوگ ان کے ڈیرے پر آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا قرض اب واپس کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا قرض واپس کریں تو وہ درویش جو تھے ان کے دل کے اندر یہ پریشانی انہیں لاحق ہو رہی تھی کہ قرض کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، ان کو کچھ کھلانا پڑے گا، ان کو کھلاؤں کیا، ان کے کھانے کے لیے کون سی چیز لاؤں کہ جو ان کو کھلاؤں، کیونکہ یہ تو میرے مہمان ہیں۔ تو ادھر سے ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا گلی سے جو پتیسے میرا خیال بیچ رہا تھا یا اس طرح کھانے کی کچھ چیز بیچ رہا تھا، تو انہوں نے اس درویش نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ اس کو ادھر بلاؤ۔ تو جب اس کو بلایا گیا بچے کو تو کہا کہ یہ پتیسا تم میرے مہمانوں کو دے دو۔ تو بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ ظاہرہ وہ خوش ہو گیا کہ پورا دن میں گلیوں اور بازاروں میں پھر کر تو یہ پتیسا بیچ رہا تھا، تو آج میری قسمت کھل گئی ہے، میں ابھی ادھر ہی بیچ دوں گا، پیسے بھی ملیں گے اور شام کو جلد گھر لوٹ جاؤں گا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو بچے نے پتیسے جب دے دیے ان مہمانوں کو تو پھر کہنے لگا بابا پیسے؟ تو ان درویش نے کہا کہ ابھی بیٹھ، جب انہیں ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ تو بچہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو پھر بعد میں اٹھا کہنے لگا بابا جی پیسے؟ پھر کہنے لگے کہ جب انہیں ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے، ابھی بیٹھ جا۔ پھر کافی دیر گزر گئی، بچہ پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جی میرے پیسے؟ پھر کہنے لگے کہ جب انہیں ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ تو بچے نے کہا کہ اے بابا، میں جو دن کو مزدوری کرتا ہوں، یہ بیچتا ہوں تو شام کو جا کر ان کا سامان لے جا کر دیتا ہوں گھر پر، میری ماں کھانا پکاتی ہے، ہمارا شام کا جو چولہا ہے وہ اسی سے چلتا ہے، تو میرے پیسے دے دیں۔ تو ان درویش نے پھر کہا کہ ارے جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ تو بچے نے رونا شروع کر دیا، بچہ تھا ظاہر، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونے لگا اس کے آنسو جاری ہو گئے، اور جب وہ رونے لگا تو اس کے رونے کی آواز عرش الہی تک پہنچ گئی۔ رب ذوالجلال نے آسمانوں سے ہو کر، عرش سے ہو کر اس کی آواز سن لی۔ تو وہاں پر ایک مرید، ان جو درویش تھے ان کا ایک مرید آیا، تو وہ ایک بڑا تھیلا لے کر آیا، اس میں اشرافیاں بھری ہوئی تھی اور مال و دولت لے کر آیا، آ کر انہوں نے اس کو پیش کیا انہوں نے۔ تو جب اس درویش نے وہ لی اشرافیاں، اس بچے کو بھی اس کا مال دیا، جو قرض دار تھے ان سب کا قرض بھی واپس کر دیا۔ تو وہ جو قرض دار تھے نا وہ کہنے لگے کہ بابا ہم تو صبح کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بندہ صبح کا نہیں آیا، ابھی یہ کیوں آیا ہے؟ تو پھر ان درویش نے کہا کہ تم لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے تو تھے، لیکن تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اب یہ رونے والا آیا ہے جس کی وجہ سے باقیوں کا کام بھی بن گیا۔ تو اس لیے رب ذوالجلال کے آگے کوئی بھی ہماری عرض ہو تو گڑ گڑا کے اپنے رب سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ آج اگر ہم سب لوگ یہ دل کے اندر اگر یہ ہم جان لیں کہ اگر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، کیا پتا کسی ایک کی وجہ سے سب کی بگڑی بن جائے۔ اگر کسی ایک نے رب ذوالجلال سے مغفرت طلب کر لی ساری مخلوق کے لیے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے آپ لوگوں کو، اپنے سب دوستوں کو، کہ اپنے لیے دعا کرے تو پوری امت کے لیے دعا کرے، کیا پتا کسی ایک کے وسیلے سے باقیوں کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ رب ذوالجلال کو نہ کیا پتا کس کی کون سی ادا پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب باقیوں کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو گڑ گڑا کر اپنے رب سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کی
گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سب احباب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔